مظلوم حسین، عصر عاشور میرا لال بڑا پیاسا ہے، ہائے مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، یہ محمد کا نواسا ہے، علی کا بیٹا، کیا خطا ہے میرے بیٹے کی بتاؤ تو ذرا، ظالموں کیوں اسے بے جرم و خطا گھیرا ہے، ہائے مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، ایک دن میں بھرے لشکر کا بھی غم دیکھا ہے، اس نے عباس کا اکبر کا بھی غم دیکھا ہے، دفن کر کے علی اصغر کو ابھی آیا ہے، ہائے مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، ہائے چھلنی ہے جگر پھر بھی نہیں رویا ہے، کتنے دن سے تو میرے لال نہیں سویا ہے، آ میری گود میں سو جا تو بہت جاگا ہے، ہائے مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، آئیے بہر خدا حشر بپا ہے بابا، شمر خنجر لیے بالی پہ کھڑا ہے بابا، آپ کے پیارے نواسے کا گلا کٹتا ہے، ہائے مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا من ذکرہ شرفا للذاکرین، یا من شکرہ فوزا للشاکرین، یا من حمدہ عز للحامدین، یا من طاعتہ نجات للمطیعین، یا من آیاتہ برہانا للناظرین، یا من کتابہ تذکرۃ للمتقین، یا من رحمتہ قریب من المحسنین، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الملقب بطہ و یاسین الرسول الامجد والنبی المسدد، ابی القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکی یا فاطمۃ الزہرا، عزاداران امام حسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرہ محرم کی جس کی آج سے ابتدا ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بار پھر ہم کو یہ موقع فراہم کر رہا ہے کہ ہم اپنے اندر شعور اور آگہی پیدا کریں، اپنے اندر تحول اور تغیر پیدا کریں، بہتری پیدا کریں، کیونکہ یہ ایام عزا جو منسوب ہیں امام حسین علیہ السلام سے، کہ جن کا ذکر ہمیں ہماری ٹرانسفارمیشن اور ہم کو چینج کرنے میں بہت بڑا رول ادا کرتا ہے۔ حقیقی عزاداری یہی ہے کہ انسان ذکر حسین کے ذریعے سے اپنی تربیت سازی کر سکے، اپنی کردار سازی کر سکے، اپنے اندر وہ فہم پیدا کرے، وہ شعور پیدا کرے، وہ آگہی پیدا کرے، تجزیہ کرے، اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ آیا وہ کس سمت پر اپنی زندگی کو لے کر جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، جو میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اور اس پر ہمیں ضرور توجہ دینی چاہیے، وہ امام حسین کی وہ انویٹیشن کہوں میں، وہ دعوت حق کہوں، کہ جو امام حسین نے حل من الناس ینصرون کی صورت میں ایک ندا دی، تمام انسانیت کو متوجہ کیا، بالخصوص صاحبان ایمان کو دعوت دی، فریاد کی، توجہ دلائی، جیسے کہ سرنامہ کلام میں نے سورہ صف کی آیت نمبر 14 کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والوں خدا کے انصار اور مددگار بن جاؤ، ناصر بن جاؤ، نصرت کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جس پر نواسہ رسول نے سن 61 ہجری میں یہی دعوت تمام انسانیت بالخصوص امت رسول کو دی۔ اس کے الفاظ کچھ اس طریقے سے تھے، حل من یذب عن حرم رسول اللہ، حل من مواحد یخاف اللہ فینا، حل من مغیث یرجو اللہ بإغاثتنا، حل من معین یرجو ما عند اللہ فی اعانتنا۔ کیا کوئی دفاع کرنے والا ہے جو حرم رسول کا دفاع کرے؟ کیا کوئی خدا سے ڈرنے والا ہے جو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرے؟ کیا کوئی
فریاد کو پہنچنے والا ہے، جو ہماری فریاد کو پہنچ کر اللہ سے امیدوار ہو۔ کیا کوئی مدد کرنے والا ہے جو ہماری مدد کر کے اللہ کی عطا کا امیدوار ہو؟ یہ وہ کلمات ہیں جو امام حسین نے حجت تمام کرنے کے لیے اپنی زبان سے جاری کیے، تاکہ امت یہ شکوہ نہ کرے کہ ہمیں مدعو نہیں کیا گیا، ہمیں متوجہ نہیں کیا گیا۔ یہ صدائے استغاثہ جو مظلوم کربلا کی زبان سے جاری ہوئی، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس عشرے میں ہم اس طرف متوجہ ہوں کہ کیا ہم امام کی اس ندا کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ امام نے کس قسم کی مدد ہم سے طلب کی؟ اور انشاءاللہ عزیز امام کی صدائے استغاثہ پر ہم غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہم اس جواب میں دلیری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، عزم و استقلال کے ساتھ امام کی اس صدا پر لبیک کہنے کی توفیق ہمیں ہے کہ نہیں ہے۔ اور پھر انشاءاللہ ہم وہ مثالیں بھی دیں گے، اور پھر صدا استغاثہ پر لبیک کہنے والوں کا کیا معیار ہونا چاہیے، کیا مقام ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ندا جس مشن کی تکمیل کے لیے امام نے دی ہے وہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے، بہت ہی دشوار چیلنج ہے۔ تو کیا ہم اس عظیم چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ ہمیں اپنے آپ سے کویسچن کرنا ہے۔ آج پہلی محرم ہے، ہم سب اپنے آپ سے یہ سوال کریں، آر وی ریڈی فار دس کال ٹو آنسر اٹ؟ کیا ہم تیار ہیں اس کال کا جواب دینے کے لیے؟ صفیں بچھاؤ کہ اب ہو نماز عشق ادا، اذان ماتم شبیر چاند دیتا ہے۔ عزا بچھانا یعنی اپنی فکر کی، اپنی سوچ کی تربیت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ ہم جب فرش عزا کی بات کرتے ہیں تو جو فرش ہم بچھاتے ہیں وہ سفید چادروں کا ہوتا ہے، یعنی کہ یہی عمل ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ جو فرش بچھایا گیا ہے وہ سفید ہے، بے داغ ہے، تو اس پر بیٹھنے والے ان کے کردار بھی بے داغ ہونے چاہیے۔ حقیقی عزادار وہ ہیں جو عزاداری کا احترام، اس کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دیتے، اس ہدف کو زندہ رکھنے میں امام کی نصرت کرتے ہیں، امام کے مشن کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور جو قربانی امام نے دی ہے اس قربانی کی جو وجوہات تھیں، جو شرائط تھیں کہ جس پر امام کا قیام تھا، ان شرائط اور وجوہات سے غافل نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اسی مقصد کے جس مقصد اور جس ہدف کے لیے امام حسین نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، اسی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ان کے عزادار
سعی اور کوشش میں مصروف رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اپنا تجزیہ کریں، اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں کیا ہم کو امام کی صدا سنائی دے رہی ہے۔ پہلے بات تو یہی ہے کہ کتنے لوگوں نے رپلائی کیا امام کو۔ 30,000 کا لشکر امام کے روبرو تھا۔ کتنے لوگوں نے امام کی اس ندا کو سنا اور اس کا جواب دیا؟ سننے کے لیے بھی وہ حسن سماعت چاہیے، جو حق شناس ہو، جو حق کی آواز پر لبیک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تو کتنوں نے اس صدا کو سنا، اور یہ صدائے حسینی کہ جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سیرت رہی ہے کلام الہی میں، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیشہ اپنے مشن کو کامیاب بنانے کے لیے صاحبان ایمان کو ایڈریس کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو خدا کے انصار اور مددگار بنو۔ اور پھر آگے وہ فرما رہا ہے کہ جیسے کہ مثال بھی دے رہا ہے، تو ہم نے وہ مثال کو مد نظر رکھنا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم نے اس معیار کو سمجھنا ہے کہ انصار بننے کے لیے ہمارے اندر کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ اللہ کی مدد کرنے کے لیے، اللہ کے نمائندوں، اللہ کی حجت کی مدد کرنے کے لیے ہمارے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے کہ ہم یہ کہہ سکیں نحن انصار اللہ، کہ ہم ہیں اللہ کے انصار، اللہ کے مددگار، اللہ کے نصرت کرنے والے، اس کے حامی۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ کل شیء قدیر ہے، دو جہاں کا مالک ہے، غالب ہے، قادر ہے، اس کو ضرورت ہے، نعوذ باللہ وہ محتاج ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ تو یہاں پر یہی سوال ہمیں اس بات پر متوجہ کرتا ہے، اللہ قادر مطلق ہے، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے، مگر اللہ نے یہ طریقہ اور یہ قرینہ بنایا ہے، یہ دستور بنایا ہے کہ حق کی کامیابی کے لیے، اس کے سرخ رو ہونے کے لیے بندگان خدا کی جو کہنا چاہیے کنٹریبیوشن ہے وہ ضروری ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ جن پر حق کو رائج کر رہا ہے اگر وہ حق شناس نہیں ہیں اور اس حق پر عمل نہیں کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر کیا ہوگا، انسانی معاشرے کا بگاڑ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر مثال دی، کس کی مثال دی؟ روح اللہ نبی حضرت عیسیٰ کے اصحاب کی، حواریوں کی، کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم نے حوارین سے کہا کہ خدا کی جانب میرا مددگار کون ہے، اپنے حواریوں سے کہا۔ تو حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو یہی حجت خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقے سے دعوت حق دی کہ کون ہے جو اس کام میں میری نصرت کرے، دعوت ذوالعشیرہ ہم سب کی ذہنوں میں محفوظ ہے کہ وہاں پر بھی جو پہلی دعوت دی ہے حق کی، تو وہاں پر بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت خدا کو فالو کیا ہے اور کہا، فرمایا کہ کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے، کون میرا نصرت و حامی ہے۔
اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی سلسلہ حجت خدا کا جاری و ساری ہوا ہے، جو اللہ کے نمائندے ہیں، ان سب نے اسی طریقے سے عوام الناس کو، امت کو مدعو کیا، دعوت دی حق کی راہ پر گامزن ہونے کے لیے، حق کا بول بالا، حق کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اس کے امپلیمنٹ کے لیے دعوت دی امت رسول کو. اور پھر یہی دعوت سن 61 ہجری میں امام حسین نے دی، اور ان کی اس صدایا پر کس کس نے لبیک کہا اور کس طریقے سے امام کی نصرت فرمائی ہے، ہم انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کریں گے. جب امام نے ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ عبید اللہ ابن جعفی کہ جن کے پاس خود امام گئے، تشریف لے گئے اور ان کو دعوت حق دی کہ اس قیام میں وہ ان کی نصرت کریں، ان کی مدد کریں، تو جواب کیا ملا؟ میں آپ کو اپنا اصلاح دے سکتا ہوں، تلوار دے سکتا ہوں، مگر اس معاملے میں میں آپ کی مدد، آپ کی شانہ بشانہ نہیں کھڑا ہو سکتا. تو امام نے کیا فرمایا تھا؟ اچھا تو پھر تم اتنے دور چلے جاؤ کہ تمہیں میری صدا استغاثہ سنائی نہ دے، کیونکہ جو فرزند رسول کی اس صدا کو سن کر ان کی نصرت نہیں کرے گا تو اس کے مقدر میں فقط و فقط ہلاکت ہے. کیسے ممکن تھا وہ صدا استغاثہ جو اتنے سال گزرنے کے بعد بھی اس کی بازگشت آج اس فضا میں موجود ہے، اور وہی صدا استغاثہ وہ آخری حجت فرزند رسول امام قائم آل محمد بھی اسی صدا کو بلند کریں گے. تو یہ صدا سے ہم اپنی جان چھڑا نہیں سکتے. بہتر ہے کہ اس صدا کے جواب پر لبیک کہنے کے لیے ہم اپنے آپ کو پریپیئر کریں، اپنے آپ کو تیار کریں، اور اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے ہمیں اپنے طریقہ زندگی کا جائزہ لینا ہوگا. جب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے تو ہمیں اس میں بہت سی کمیاں اور کجیاں نظر آئیں گی، بہت سی برائیاں نظر آئیں گی، بہت سی کمزوریاں نظر آئیں گی، بہت سی بدیاں نظر آئیں گی کہ جن کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، جن میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، یعنی تحول و تغیر اپنے اندر ہمیں ذکر حسین کے ذریعے سے پیدا کرنا ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو باکردار بنا کر اپنے آپ کو اس معیار پر لے کر جائیں کہ جو نصرت امام میں ثبات قدمی کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو. تو سب سے پہلے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا، اپنی طرف متوجہ ہونا ہوگا، دیکھنا ہوگا ہم کس معیار کے اوپر اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے، ہم میں کتنی حق شناسی ہے، ہماری زندگی میں حق کتنا زیادہ ہماری زندگی میں حق شامل ہے، اس کے اوپر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب اس حوالے سے میں امام حسین علیہ السلام ہی کے ایک روایت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ایک شخص امام حسین کے پاس آیا اور عرض کی، یبنا رسول اللہ، مجھے گناہ کی عادت ہو گئی ہے،
جو ہماری زندگی ہے عادتاً جھوٹ بولتے ہیں، عادتاً غیبت کرتے ہیں، عادتاً نماز ترک کرتے ہیں، عادتاً لوگوں کو ہرٹ کرتے ہیں. یہ ہمارے اندر عادتیں ہو گئی ہیں. امام حسین سے سوال کیا اس نے کہ یا ابن رسول اللہ، مجھے گناہ کی عادت ہو گئی ہے. اور معصومین کیا فرماتے ہیں؟ اگر کوئی انسان اپنی بری عادت کو ختم کر دے، چھوڑ دے، تو یہ معجزہ ہے. یعنی کہ اس ویری ڈیفیکلٹ چیلنج، اپنی عادات کو بدلنا، اپنی عادات کو چھوڑنا، یہ بہت ہی مشکل چیلنج ہے. لہٰذا انسان کو اس کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ اس سے پہلے کہ برائی ہماری عادت بن جائے اور اس سے جان چھڑانا ہمارا مشکل ہو، خدا نہ کرے کہ ہم برائی کے عادی ہوں، ہم تارک الصلاۃ ہوں، ہم جھوٹ بولیں، ہم غیبت کریں، ہم لوگوں کا دل دکھائیں. یہ ہماری عادت نہ بنے، کیونکہ عادت کو چھوڑنا بہت مشکل ہے. معصوم فرماتے ہیں معجزہ ہے، میریکل، کہ کوئی انسان اپنی کسی بیڈ ہیبٹ کو چھوڑ دے. تو جب اس نے کہا کہ مولا گناہ کی عادت ہو گئی ہے، تو امام حسین نے فرمایا کتنا خوبصورت، میرے مولا جو کسی کو نا امید نہیں کرتے، کسی کو ریجیکٹ نہیں کرتے. میرے مولا کیا فرما رہے ہیں؟ پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو. اس میں کوئی شک نہیں کہ عادت انسان کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیتی ہے. یعنی کہ انسان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے اور عادت کا اختیار اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. تو امام نے فرمایا کہ خدا نہ کرے کہ گناہ کی عادت پڑ جائے، مگر ہاں اگر انسان ان 5 نکات کی طرف متوجہ ہو تو وہ اپنے اندر سے ہر بری عادت نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. کیا فرمایا کہ جب بھی کوئی برا ایکٹ تم کرو، فار ایگزامپل جھوٹ بولو، غیبت کرو، یا کوئی بھی تمہارے اندر کوئی برا عمل کرنا، جب بھی تم ارادہ کرو تو پھر تم یہ کوشش کرو کہ خدا تم کو نہ دیکھ سکے. خدا سے چھپ کے کرو برائی کو. آپ دیکھیے ہمیں حضرت یوسف کے قصے میں زلیخا کا عمل نظر آتا ہے، بدی کا عمل، برائی کا ارادہ کیا اس نے، اور چونکہ وہ بت پرست تھی لہٰذا اتنا احساس تھا کہ میں اپنے خدا کے سامنے یہ برا کام نہ کروں، تو اس نے اس بت پر کپڑا ڈال دیا. بت پر کپڑا ڈال دیا. اس کو اس بت پر یقین تھا کہ وہ دیکھ رہا ہے، اور ہم اس وحدہ لا شریک پر یقین نہیں رکھتے کہ ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے. جو ہمارا رب کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، سورہ حدید میں، کہ میرے بندے تو جہاں جہاں ہوتا ہے تیرا رب تیرے ساتھ ہوتا ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. کتنی دفعہ آیت الکرسی زبان سے جاری کرتے ہیں ہم کہ یقین نہیں ہے
کہ نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، ہمہ وقت اس کی نگاہیں ہماری طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ زلیخا اپنے بت پر یقین رکھتی ہے کہ وہ نہ دیکھے، اور ہم اللہ کے بندے جو اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں، ہم جو اللہ کی توحید کے قائل ہیں، ہمیں کبھی بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہم کو نہ دیکھے۔ تو مولا فرماتے ہیں جب بھی برائی کا ارادہ کرو، گناہ کی طرف متوجہ ہو، میک شور کرو کہ تمہارا رب تم کو نہ دیکھے۔ پھر دوسری چیز کہ اللہ کی روزی نہ کھاؤ۔ جس دن گناہ کرو اللہ کی روزی نہ کھاؤ۔ واللہ خیر الرازقین، پوری کائنات میں رزق الہی تو ہے، کہاں بچ سکتے ہیں ہم؟ فرماتے ہیں اللہ کی روزی نہ کھاؤ۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب بھی گناہ کی طرف راغب ہو تو اپنے اندر یہ جرت پیدا کر سکو اور سوچو کہ ملک الموت آئے اور تم جانے سے انکار کر دو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی ہے جو موت سے فرار اختیار کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ اپنے اندر یہ گٹس پیدا کرو کہ تم ملک الموت کو انکار کرو، وہ تمہاری سن لے اور تمہاری روح قبض نہ کرے۔ پھر فرمایا کہ خازن جہنم کو انکار کر دو کہ میں جہنم میں نہیں جاؤں گا، یہ پاسبلٹی ہے۔ اور پھر پانچواں پوائنٹ جو مولا نے فرمایا وہ کیا فرمایا کہ ولایت خدا سے باہر نکل جاؤ۔ وہ تمہارا ولی ہے، سرپرست ہے، اس کی سرپرستی سے باہر نکل جاؤ۔ پاسبل ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ تو میرے مولا نے اس طریقے سے بیدار کیا۔ یہ بہترین سلوشن ہے اپنے آپ کو برائی سے روکنے کا، کہ اگر ہم ان 5 پوائنٹس پر توجہ کریں اور ہر برے ایکٹ سے پہلے ان 5 نکات کی طرف اگر ہم متوجہ ہو جائیں تو بتائیے پھر ہم میں جرت ہوگی کہ ہم کوئی بدی کر سکیں، کوئی گناہ کر سکیں؟ ممکن ہے کہ ہم میں یہ دلیری پیدا ہو؟ ہم تو غافل ہو جاتے ہیں نا، یقین نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ شعور پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو بتائیے کس میں ہمت ہے، کس میں جرت ہے کہ وہ بدی کر سکے، نافرمانی کر سکے، گناہ کر سکے؟ یہ وہی افراد ہیں کہ جن کو اللہ کی ذات پر، اس کے سمیع ہونے پر، اس کے بصیر ہونے پر، اس کے علیم ہونے پر ان کو یقین نہیں ہے کہ وہ سن بھی رہا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ جان بھی رہا ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے سوچیں تو پھر ہم اپنی تمام بری عادتوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ یہی امام حسین کا مقصد تھا، ہدف تھا کہ اپنے آپ کو برائی سے روکو، اور اس ہدف کے لیے امام نے قیام فرمایا، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اور جو ہمیں بار بار یہ سننے میں آتا ہے کہ جو قومیں بد کردار ہوتی ہیں ان پر ظالم اور جابر حکمران حکومت کرتے ہیں۔ یزید کی حکمرانی عیاں ہے،
قوم میں بدکاری اتنی تھی، برائی اتنی تھی، گناہ میں اس طریقے سے غرق تھے کہ یزید جیسے حاکم کہ جو مسند حکومت پر بیٹھا ہے اور پھر اس نے ظلم و بربریت کی ایسی داستان لکھی ہے کہ تاریخ انسانیت میں ایسی ظلم و بربریت کی داستان نظر نہیں آتی جو کربلا کی صورت میں رونما ہوئی ہے۔ وہ ظالم، فاسق، فاجر، بد کردار، سرتاپا، گناہ میں ملوث شخص کہ جس نے پہلا ظلم یہ کیا کہ اپنی بادشاہت اور حاکمیت کو منوانے کے لیے اس نے ظلم کا راستہ اختیار کیا، اور جیسے ہی تخت نشین ہوا اس نے فوراً اپنے باپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے کہ جو معاویہ نے یہ کہا تھا، جبکہ معاہدے میں یہ طے ہوا تھا کہ وہ اپنی اولاد کو جانشین نہیں بنائے گا، مگر معاویہ تو معاویہ ہے، لہٰذا اس نے اس معاہدے کے بالکل برخلاف کیا اور وصیت کی کہ فوراً تم تخت نشین ہو کے پہلا کام یہ کرنا کہ بیعت لینا، اور کن سے بیعت لینا؟ حسین سے، عبداللہ ابن زبیر سے، عبداللہ ابن عمر سے، اور پھر یہ بھی کہا کہ باقی سب لوگ میں وہ جرت نہیں ہے کہ جو تمہارے خلاف اسٹینڈ لے سکیں، مگر ہاں فرزند رسول وہ رکاوٹ بنیں گے، اور اگر وہ بیعت نہ کریں تو سر تن سے جدا کر دینا۔ اور پھر یزید ملعون نے یہی کیا کہ اس سے پہلے کہ معاویہ کے مرنے کی خبر امت رسول تک پہنچے، اس نے کہا پہلے حسین سے بیعت کر لیں تاکہ پھر ہم امت کو اپنے کنٹرول میں لے سکیں۔ ولید بن عتبہ کہ جو کہ یزید کا چچا زاد بھائی تھا، جو مدینہ کا حاکم تھا، اور اس سے پہلے مروان بن حکم مدینہ کا حاکم تھا، لہٰذا جب ولید بن عتبہ کے پاس یزید کا قاصد آیا ہے اور اس نے یہ پیغام دیا، تو ولید بن عتبہ نے، جو کہ مروان بن حکم کے ساتھ کبھی بھی دوستی نہیں رہی ہے، جیلسی رہی ہے تخت و تاج کے حوالے سے، گورنری کے حوالے سے، مگر اس وقت جب وہ کہتے ہیں نا کہ جب ظلم اور بربریت کی بات ہوتی ہے تو دشمن کو بھی دوست بنا لیتا ہے، لہٰذا یہاں پر مروان بن حکم کو بلایا، اس سے مشورہ کیا، اس نے جواب دیا کہ فوراً حسین کو طلب کرو اس سے پہلے کہ معاویہ کی خبر، اس کے مرنے کی خبر لوگوں تک پہنچ جائے۔ لہٰذا ولید بن عتبہ نے امام حسین کو طلب کیا، تلاش کیا، تو امام حسین اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ قاصد آیا اور اس نے یہ پیغام دیا، تو امام نے فرمایا کہ تم جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ وہ قاصد چلا گیا، لوگوں نے پوچھا کہ اس رات کے پہر اس نے کیوں طلب کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ لگتا ہے میرا خواب سچ ہوا، میں نے خواب میں دیکھا کہ معاویہ کا تخت الٹ چکا ہے اور آگ لگی ہوئی ہے، لگتا ہے
کہ معاویہ اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ پھر امام حسین اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنے اہل خانہ کو اس قاصد کے حوالے سے آگاہ کیا۔ تو خاندان بنی ہاشم کے جوانان امام حسین سے کے ساتھ ولید کے پاس آئے۔ امام حسین نے فرمایا کہ میں تنہا اندر جاؤں گا، تم لوگ باہر کھڑے رہو، اگر میری آواز بلند ہو تو تم فوراً اندر آ جانا۔ امام حسین تشریف لے گئے۔ ولید نے یزید کا وہ خط امام کو پڑھ کر سنایا تو امام نے فرمایا اس شب کی تاریکی میں اس معاملے کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ کرنا صحیح درست نہیں ہوگا۔ تم ایک عام بیعت طلب کرو جس میں سب اہل مدینہ کو مدعو کرو، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کیا ہونا ہے۔ اور اس کے بعد امام جو ہیں وہاں سے جب نکلنے لگے تو مروان ابن حکم نے کہا کہ ابھی حسین کا سر قلم کر دو، کیونکہ اگر یہ تمہارے یہاں سے باہر نکل گئے پھر حسین پر ہاتھ ڈالنا مشکل ہو جائے گا۔ اور امام حسین کو سخت علی کے شعر کو جلال آیا، اور جیسے ہی امام کی آواز بلند ہوئی جوانان بنی ہاشم فوراً اندر داخل ہوئے، اور اس طریقے سے امام اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اور پھر آپ نے ارادہ فرما لیا کہ حسین جیسا اس فاسق و فاجر اور ظالم کی بیعت ہرگز نہیں کرے گا۔ اور پھر تاریخیں بتاتی ہیں کہ امام کا یہ جواب ولید بن عتبہ نے اپنے قاصد کے ذریعے سے یزید کو پہنچایا، اور ان دنوں میں امام حسین نے ارادہ کر لیا نانا کی طرح ہجرت کرنے کا، جس طرح سے رسول خدا نے مشرقین کی وجہ سے ہجرت فرمائی، یہاں مسلمان 100 کروڑ مسلمانوں کی وجہ سے فرزند رسول نے مدینہ سے ہجرت فرمائی۔ اس حوالے سے جو روایتیں لکھتی ہیں کہ مظلوم کربلا نانا رسول کے روزے پر گئے اور بارگاہ رب العزت میں دعا فرمائی، بار الہ یہ تیرے نبی محمد کی قبر ہے، میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، جو امر مجھے پیش آیا ہے اس سے تو خوب واقف ہے، بار الہ میں نیکی کو پسند کرتا ہوں اور بدی سے نفرت کرتا ہوں، اے رب تجھ پر اپنے اس نبی کا واسطہ میرے لیے وہ اختیار فرما جس میں تیری رضا ہو اور تیرے نبی کی رضا ہو۔ اور اس دعا کے بعد فرزند رسول نے قبر رسول پہ گریہ فرمایا، اور نہ جانے کب امام حسین کی آنکھ لگ گئی اور خواب میں اپنے نانا کو دیکھا کہ جو فرما رہے ہیں، اے حسین ان قریب میری امت کا ایک گروہ کے ہاتھوں تم اپنے خون میں نہلائے جاؤ گے، اور تمہیں کرب و ابتلا کی زمین پر بے دردی سے ذبح کیا جائے گا۔ اس کے باوجود اس وقت کہ جب تم پیاسے ہوگے اور کوئی پانی پلانے والا نہ ہوگا، اور اس ظلم و بربریت کے بعد بھی وہ لوگ میری شفاعت کی امید رکھیں گے، اور خداوند عالم روز قیامت ان کو میری شفاعت نصیب نہیں کرے گا۔ بس امام کی آنکھ کھلی، اشک بار تھے، گھر تشریف لائے اور اپنے
خانوادے سے اپنے ارادے کو بیان فرمایا، اور اس میں سب سے پیش جو ہستی جو آپ کی دل عزیز قریب ترین آپ کی بہن جناب زینب سلام اللہ علیہ، جب آپ نے ان کو ان حالات سے آگاہ کیا تو جناب زینب نے فرمایا بھیا حسین کیا حکم ہے، کب ہجرت کرنی ہے، آپ کا کیا لائے عمل ہے؟ اور امام حسین نے پھر اپنے پروگرام کے بارے میں اپنی بہن کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے خانوادے کے باقی افراد کو آگاہ کیا۔ کچھ خانوادے کے افراد کو مدینہ میں رکنے کا حکم دیا، ٹھہرنے کا حکم دیا، تاکہ وہ خانوادہ بنی ہاشم کی حفاظت فرما سکیں، اور اپنے کچھ بھائیوں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنے بھتیجوں کے ساتھ، اپنے بھانجوں کے ساتھ آپ نے مدینہ سے کوچ کا ارادہ کیا۔ جو مدینہ سے کوچ کا ارادہ کیا تو ایک فہرست بنائی کہ کون کون اس سفر میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ اب خانوادہ رسول کا ہر فرد یہ خواہش کر رہا ہے، یہ آرزو کر رہا ہے، منتظر ہے کہ ہمارا نام اس فہرست میں شامل ہو۔ جب امام حسین نے ان ناموں کو بیان فرمایا تو جس جس کا نام لیتے تھے اس کے چہرے پر خوشی اور مسرت ہوتی تھی۔ بہنوں کا نام لیا، بیٹیوں کا نام لیا، بھتیجیوں کا نام لیا، بیویوں کا نام لیا، سب کا نام لے رہے ہیں، اور خانوادے کی خواتین جو ہیں وہ مطمئن ہو رہی ہیں۔ مگر ایک بیوی ہے جو انتظار میں ہے کہ میرے نام کی باری کب آئے گی۔ وہ کون ہے؟ دختر امام حسین بی بی سغرا۔ جب فہرست پوری بیان ہو گئی تو امام حسین کے پاس تشریف لائی، ادب سے سر کو جھکایا، چہرے پہ مظلومی ہے، چہرے پہ اداسی ہے، عرض کرتی ہے بابا جان آپ نے سب کا نام لیا مگر میرا نام نہیں لیا، میں انتظار میں ہوں۔ امام حسین نے اپنی اس بیٹی کو سینے سے لگایا، عذر خواہی کی کہ میری لخت جگر میں لیے بھی شاق ہے تمہاری جدائی، مگر کیا کروں کہ میں تمہیں اس سخت سفر میں ساتھ لے کر نہیں جا سکتا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے میں کس ابتلا، کس کرب کی راہوں کی طرف گامزن ہونے والا ہوں۔ تم علیل ہو۔ تو بی بی سغرا فوراً جوش اور جذبے کے ساتھ ایک دم بابا سے کہتی ہیں بابا مجھ میں بڑی طاقت ہے سفر کی صحبتیں اٹھانے کی، آپ میری بیماری کو نہ دیکھیں، میری علالت کو نہ دیکھیں۔ پھر جو مولا نے کہا ہے وہ جملہ تاریخ میں کہتی ہوں کہ خون کے آنسوں سے تحریر ہوا ہوگا۔ مولا نے فرمایا اے سغرا تمہیں نہ لے جانے کی سبب یہ ہے کہ تم میرے ماں کی شبیہ ہو۔ وہ خاتون جنت جناب فاطمہ الزہرا ان کی شبیہ ہو، اور تم کو پتہ نہیں ہے اس سفر میں اہل حرم کے ساتھ کتنی بے حرمتی کی جائے گی، تشہیر کی جائے گی، نامحرموں کے مجمع میں پھرایا جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ جو میرے ماں کی شبیہ ہو اس کی بے حرمتی ہو۔ اللہ اکبر،
اللہ اکبر، ایک گریہ تھا، ایک ماتم تھا جو خانہ حسین میں برپا ہوا۔ بی بی سغرا بابا کے سینے سے لگ کے کہتی ہے بابا آپ کی جدائی ہمارے لیے بڑی شاک ہوگی۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ مولا ہمارا سب کا سہارا، زہرا کا پیارا حق کا نظارہ، دل کی صدا ہے یا حسین، خون میں بسا ہے یا حسین، تم بھی کہو یا حسین، ہم بھی کہیں یا حسین، سب مل کے کہو یا حسین۔
مستی تھی رن میں بے ادب پھر بھی